اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ توحید دین اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس ستون میں ہلکی سی بھی دراڑ آ جائے تو ہماری ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ فرائض ہیں یا واجبات ہیں، وہ بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جب آغاز کیا تو توحید سے کیا، اور جب اس کو مکمل کیا تو آخر میں بھی توحید پر ہی مکمل کیا۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ رب العالمین، یہ توحید ہے۔ اسی طرح جب ہم آخر میں آ جائیں تو آخری جو 3 سورہ ہیں، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس، یہ تینوں جو ہے یہ بھی خالص توحید کا پیغام دیتی ہیں۔ اب قرآن مجید کی یہ 4 سورہ جن کا تذکرہ ہم نے کیا، اگر ان کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ توحید کی مختلف اقسام نظر آتی ہیں: ربوبیت، ملوکیت، الوہیت۔ تو سورہ الاخلاص ہمارے پاس قرآن مجید کی سورہ نمبر 112 ہے۔ اس میں تقریباً 2 ہم اس کو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کل آیات صرف 4 ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو 2 حصے ہم بنا رہے ہیں وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے اس میں اثبات ہے اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں نفی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نہ صرف حمد ہے، نہ صرف توحید ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی صفات جو اللہ تبارک و تعالی سے پہلے زمانے میں جوڑی جاتی تھی ان کا انکار ہے۔ لیکن اس کا جب ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ظاہری معنوں میں اس کو لے کر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے بات کا اصل پہلو جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ فضائل میں اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہمارا مکالمہ ایسے لوگوں سے ہوا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ، صرف 3 دفعہ سورہ الاخلاص پڑھ لیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک قرآن مجید مکمل ہونے کا ثواب حاصل ہو جائے گا، تو کیا ضرورت ہے قرآن مجید کو مکمل پڑھنے کی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم جو بات نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، وہ 4-5 حقوق جس پہ ہم پہلے کئی بار گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ جو حقوق ہیں ان سب کا ادا کرنا ضروری ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے، اس کے فہم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کی تعلیم ضروری ہے۔ اس کے بغیر تزکیہ کے راستے پہ نہیں چلا جا سکتا۔ ہم بڑا واضح طور پہ پہلے کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ ایک مسلمان سے اللہ تبارک و تعالی کیا مانگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توقع ہے ایک مسلمان کے ساتھ۔ توقع بنیادی طور پہ جو ہے، جو اصل مقصد ہے وہ ہے تزکیہ، اور باقی سارے جو معاملات ہیں وہ سارے معاملات اس تزکیہ کے راستے پہ ہمیں چلنے میں مدد بھی دیتے ہیں اور ہمیں قوت بھی دیتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی طاغوتی اور شیطانی قوتوں کے کسی بھی طرح سے اثر میں نہ آ جائیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ یہ سورہ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے تو قرآن مجید نہ پڑھا جائے، استغفر اللہ، یہ شدید گمراہی کی بات ہے۔ صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1 دفعہ سورہ الاخلاص کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر جو ہے اس کی دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی یہ عادت اپنا لیں تو ایک سنت اور ایسی ہوگی کہ جس پہ ہم عمل کرتے ہوں گے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کو حسن صحیح کہا گیا ہے کہ سورہ الاخلاص ایک ایسی سورہ ہے جس کی محبت انسان کو جنت لے جاتی ہے۔
اور کیوں نہ ہو، چونکہ خالص توحید کی بات ہو رہی ہے، جب سورہ الاخلاص کے ساتھ محبت ہم پالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا توحید سے متعلق جتنے عقائد ہیں اس میں اتنی پختگی آئے گی کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث کے مطابق وتر کی جو آخری رکعت ہے اس میں بھی سورہ الاخلاص پڑھنا یہ مسنون ہے۔ عمرہ پہ ہم جاتے ہیں یا حج پہ ہم جاتے ہیں، یا جو وہاں کے لوگ کبھی ویسے طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد بھی جو پڑھی جانے والی سنتیں ہیں اس کی دوسری رکعت پہ سورہ الاخلاص کو پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ ایک حدیث جو ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور ہر مکتبہ فکر استعمال کرتا ہے، اس میں کسی ایک مکتبہ فکر پہ انگلی اٹھانا مناسب نہیں ہوگا، 10 مرتبہ سورہ الاخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک عدد گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو فضائل میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پہ ذوف کا الزام ہے، اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں بیان کر دیتے ہیں کہ اس پہ ذوف کا الزام ہے۔ اس کو صحیح کر کے پیش کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ان فضائل کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جن کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم نے کہا قل هو اللہ احد، اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ذات آ جائے گی، جہاں پہ اللہ کی ہستی آ جائے گی، وہاں پہ کسی بھی قسم کا دنیاوی موازنہ اس کے ساتھ جو ہے وہ صریحاً گمراہی ہے۔ اللہ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے ایک کا لفظ اگر ہم استعمال کریں تو اس ایک کے لفظ کو یکتا کے معنوں میں استعمال کرنا ہے، ہمیں اس کو عدد کے معنوں میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، یعنی اللہ یکتا ہے۔ کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی چیز اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی۔ جو صفات اللہ تبارک و تعالی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ وہ صفات اگر اللہ تبارک و تعالی نے خود کسی کو ودیت کی ہوں، خود کسی کو دی ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔ حالانکہ الرؤوف الرحیم یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بنایا، آپ کو رحیم بنایا، تو یہ رؤوف اور رحیم ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے رؤوف اور رحیم ہونے کے برابر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسی صفات یا ایسے معاملات جو بظاہر لفظی طور پہ یا معنوی طور پہ اللہ کی ذات یا صفات کے ساتھ ملتے ہمیں نظر آئیں، اس سے ہم استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملانا شروع کر دیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ کسی بھی مکتبہ فکر میں جائز نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں کوئی یہ نہ رہے کہ یہ شاید فلاں کہتے ہیں یا فلاں کہتے ہیں۔ ہمارے جو ائمہ اکرام ہیں علیہم الرحمہ، جنہوں نے عقائد پر کام کیا، انہوں نے اس پہ بہت کھل کر بیان کیا ہے کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے۔ اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے۔ ہاں، مخلوق میں افضل ترین، اعلیٰ ترین، پاک ترین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سو احد کا مطلب ایک اگر ہم کہتے ہیں تو وہ ایک یکتا کے معنوں میں ہے، وہ ایک عدد کے معنوں میں نہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ الصمد تو اللہ اصل میں ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اس کی حاجت ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ یہاں بھی ہم کئی بار اپنے اولیاء کرام علیہم الرحمہ کو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، یا انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات مبارکہ کو، کبھی کبھی ہم بیان کرتے کرتے جوش خطابت میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جس میں ہمیں بعد میں پھر کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا۔ الفاظ کا مناسب چناؤ، ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، وصال فرما گئے، وہ کہتے تھے کہ حمد کرنا، حمد لکھنا، حمد کہنا سب سے آسان کام ہے، نعت کہنا سب سے مشکل کام ہے۔
کیونکہ حمد میں کوئی قید نہیں ہے، آپ جو کہیں گے اللہ ہے، لیکن جب نعت پہ آئیں گے مناسب الفاظ کا چناؤ اگر نہ ہوا، بھلے ہم وہ کہنا چاہتے نہیں تھے، بھلے ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن وہ الفاظ اگر کسی کو غلط فہمی میں مبتلا کر جائے اور اس کی اصلاح نہ ہو پائے تو روز قیامت ہم پہ الزام آئے گا۔ نعت کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ خود سمجھ، اللہ سب سے بے نیاز ہے، لیکن ہر کسی کو، ہر ایک جو ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ یہ جو دو باتیں ہو گئی یہ تو اللہ کی توحید میں ہو گئی۔ جو اگلی دو باتیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ نفی سے ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ جو یکتا والا معنی تھا اسی کو دوبارہ سے آخر میں، آخری جملے میں اس طریقے سے بیان کیا گیا۔ یہ جو ہمارے پاس اب توحید آ گئی جو سورہ الاخلاص میں بیان ہوئی ہے، اس کو ہم خالص توحید ذات کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورت میں جب سورۃ الفلق پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کو ہم 4 مضامین میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو 4 مضامین ہیں ان پر بھی جو پہلا مضمون ہے اس پہ جب بات ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کی توحید۔ یہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں ہیں جو اس کائنات میں موجود ہر قسم کے شر، چاہے براہ راست شیطان ہو یا شیطان کے چیلے ہوں یا کسی قسم کا سحر ہو، جادو ٹونا ہو، بد نظری ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، جو مرضی ہو، اس کا علاج ہے۔ اس لیے ایسے مکمل علاج کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے رب نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کا ان 2 صورتوں کا کیا فائدہ ہے۔ مرض الموت میں یہ جو 2 صورتیں ہیں ان کا دم مسنون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ظاہری کے آخری لمحات میں تھے تو اس وقت ان 2 صورتوں کا اپنے آپ پر آپ نے دم کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سونے سے پہلے سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھونکتے تھے، اپنے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ سنت بھی ہے اور تمام رات کے لیے حفاظت کا دم بھی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کی آسمانی آفات جو ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس میں بھی یہ جو ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں آخری، یا ابو داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے، اس کے مطابق ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں لے جاتی ہے۔ تو اگر آسمانی آفتیں ہیں، بے تحاشا ایسی بارش ہو رہی ہے، ایسا طوفان چل رہا ہے جو باوجود بار بار کی دعاؤں اور التجاؤں کے ٹل نہیں رہا، تو کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو پڑھا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر وہ آفات اللہ کے غضب کی وجہ سے ہے تو اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ وہ غضب جو ہے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کبھی فرما دے۔ نسائی شریف کی حدیث کے مطابق ہر فرض کے نماز کے بعد 2 صورتیں یہ والی جو ہے ان کو پڑھنے کا باقاعدہ حکم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے ہم ایک مسنون نماز کے بعد کے اذکار کا چارٹ بنوا رہے ہیں، بنوا کے یہاں پہ ہم لگوا دیں گے تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کو یاد کرنا شروع کریں بلکہ ہر نماز کے بعد ان کم از کم آیات کو اور ان دعاؤں کو اور ان صورتوں کو لازمی آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد۔ اس سے آپ ہمیشہ کے لیے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ پہلے تو ہم نے کہا جی جو سورہ الاخلاص ہے اس میں جو توحید تھی وہ خالص ذات تھی، اصل جو مرکز تھا، اصل جو نقطہ تھا وہ ذات تھی، وہ ہستی تھی۔ یہاں پہ سورہ الفلق کے اندر جو توحید ہے اس کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیے، گو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ یہ 2 صورتیں بنیادی طور پہ مختلف قسم کے مصائب اور شر سے بچنے کے لیے ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ شر سے بچنے کی دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا؟ سبق یہ دیا کہ پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور پھر اللہ سے شر کی حفاظت مانگو۔ تو پہلی ہی آیت جب آئی تو اس میں کیا کہا؟ رب الفلق، پناہ مانگتا ہوں
یہ جو فلک ہے، یہ فلک کیا ہے؟ فلک بنیادی طور پہ صبح کی جو روشنی ہے، اس کو بظاہر ترجمہ کر دیا جاتا ہے صبح کا رب. ٹھیک ہے، لفظی طور پہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، مگر بنیادی طور پہ اس کا جو مفہوم بنے گا وہ یہ بنے گا کہ جو صبح کو نمودار کرتا ہے اور انسان کو جو رات کی تاریکی کے خوف اور شر اور شیاطینی اثرات ہیں ان سے نجات دلاتا ہے. رب ہونے کا اقرار پہلے ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم شر کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان تمام جو بھی شر ہیں ان سے بچاؤ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. من شر ما خلق، ہر مخلوق کا شر، ہر فتنے کا شر، ہر شر جو پیدا ہوا ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. چاہے نظر آنے والی چیزوں کا شر ہو، چاہے نظر نہ آنے والی چیزوں کا شر ہو، چاہے موذی جانور ہو. اب یہ ہم پہاڑوں میں ہیں، پہاڑوں میں جنگلات ہیں، بہت زیادہ بھری ہوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پہ سانپ، بچھو اور بے تحاشا قسم کے جنگلی جانور، تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو چیتے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. ظاہر بطور انسان، بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ جو بھی احتیاطی دنیاوی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں، لیکن اگر ہم یہ دو صورتیں ان کا سہارا لیں تو بڑا قوی امکان ہے کہ اگر ان احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر وہ فتنے یا کسی قسم کا کوئی خطرہ ہمارے قریب آ رہا ہوگا تو وہ سارے کے سارے خطرے جو ہیں وہ چلے جائیں گے. نظر نہیں آنے میں خالی جنات ماورائی مخلوقی کی بات نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جراثیم وغیرہ ہیں جو بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتے وہ بھی اسی شر سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم علاج معالجہ چھوڑ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی علاج نہ صرف کروایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مختلف علاج تجویز کیے، علاج کی تلقین بھی کی. اسی طرح رات کی تاریکی کا شر، اسی طرح گروہوں میں جو پھونکنے والیاں ہیں یا والے ہیں ان کا شر. یہاں پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، ہمارے بزرگان دین اسی لیے روحانی علاج معالجے کے لیے عام طور پہ گروہوں والے علاج پسند نہیں کرتے، چاہے اس میں قرآن مجید کی آیات ہی کیوں نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے مماثلت ہو جاتی ہے جو حاسد ہیں. جب وہ حسد کرتے ہیں ان کا شر ذہن میں رکھیں. حاسد کا حسد کئی بار بالکل سحر کی طرح ہم پر طاری ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہمارے ہر دوسرا بندہ کہتے جی پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا، جی کسی نے کچھ کرا دیا. کوئی ضروری نہیں ہے کسی نے کچھ کرایا ہو. کبھی کبھی حاسد کا حسد اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر سحر کی صورت میں طاری ہو جاتا ہے، وہ خود سوچ کر آپ پر کچھ نہیں کرواتا. تو اگر ہم ہر نماز کے بعد یہ دو صورتیں بلکہ تینوں کریں، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس. اب دعا جب ہو جاتی ہے دعا کے بعد سنت پڑھنے سے پہلے آپ کریں یا تمام نماز مکمل ہو جانے کے بعد کریں، تو دن میں 5 دفعہ آپ اس کائنات میں موجود ہر شر سے اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے. پھر بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے خاص اذن دیا ہے کہ یہ ہو، اور اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری کوئی کوتاہی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا امتحان مقصود ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی. اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں اکثر یہ لوگ کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا کہ جناب یہ اثرات ہیں، کسی نے جادو کیا ہے، جادو کے توڑ کے لیے جادو کرنے والے کے پاس جانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جادو کے توڑ کے لیے جادو والے کے پاس جانا پڑے گا. اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جادو کے توڑ کے لیے اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا، کسی نیک پرہیزگار کے پاس جانا پڑے گا. یہ ہمارے یہاں بہت شدید گمراہی پائی جاتی ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ یہ بات سمجھتے ہوئے کہ روحانی علاج قرآن مجید سے ہوتا ہے، روحانی علاج درود شریف سے ہوتا ہے، اگر یہ بات سمجھتے ہوئے اور اسماء الحسنہ سے ہوتا ہے، اگر کوئی کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ جادو کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو ڈالے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پہ تجدید ایمان کریں. اور جو تیسری سورہ ہے اس کے اندر جو توحید ہے اس میں آپ توحید الوہیت بھی لے آتے ہیں اور توحید ملوکیت بھی لے آتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، پھر ہم نے کہا ملک الناس، تو ملک یہ بھی توحید ہے، اس کو ہم توحید ملوکیت کہہ رہے ہیں.
ملک کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لفظ شرک ہے، کسی وقت شرک پہ باقاعدہ گفتگو کریں گے، اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے برابر لے کر آئے، استغفر اللہ۔ اور پھر جب کہا الہ الناس تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پہ توحید الوہیت کا اشارہ مل گیا۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہم نے بات کی، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس، تو اب اس میں 4 طرح کی توحید کا بیان مل گیا ہمیں۔ خالص ذات ہے، ربوبیت ہے، ملوکیت ہے اور الوہیت ہے۔ یہ جو ارد گرد گفتگو ہوتی ہے، کئی بار ہمارے کچھ نادان دوست اور خاص طور پہ ہمارا جو ذرا زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، روشن خیالی کے چنگل میں پھنسا ہوا، وہ کئی بار ایسی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن فلاں مثلا ہندو ہے، ادھر رحیم ہے ادھر رام۔ استغفر اللہ، رام انسان تھا، رحیم انسان نہیں ہے، یہ 2 ایک نہیں ہو سکتے۔ رام مخلوق ہے، رحیم خالق ہے، یہ 2 ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ کی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا گرا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت سے اس کو باہر نکال دیں، اس کی ذات کو، یا توحید ربوبیت سے اس کو باہر نکال دیں، یا اس کی ذات کی جو توحید اس سے باہر نکال دیں۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 توحید کا اقرار کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں حفاظت چاہیے، اور وہ حفاظت جو ہمیں چاہیے اس میں وسوسہ ڈالنے والے جو ہیں ان کے شر سے، اس وسوسے کے والے کے ڈر سے جو بار بار واپس آتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہیں، لیکن شیاطین تو وہ ہیں جو بار بار آتے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک دفعہ وسوسے کو ہٹاتے ہیں وہ پھر ایک نئے جال کے ساتھ آتے ہیں، پھر آپ ہٹاتے ہیں وہ ایک نئے جال کے ساتھ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام جو جنات میں سے ہیں، من الجنۃ والناس، جو جن میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں ذہن میں رکھیں، توحید کا اقرار، اور اس کے بعد اس کائنات میں موجود ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کے مسئلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کی طلب، یہ اصل ہمارا توحید کا عقیدہ ہے۔ اور جیسا ہم نے شروع میں بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ جب توحید کا ہمارا جو ستون ہے اس میں کسی قسم کی لرزش آئے گی، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم کسی ایسے مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ ہماری تمام عبادت، یہاں تک کہ فرائض و واجبات جو ہیں وہ بھی قبول نہ ہوں۔ تو توحید سب سے پہلی چیز ہے، توحید کو پکڑیں، قرآن کو پکڑیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بھی یہی ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی یہی ذریعہ۔ اللہ تعالی ہمیں فہم دے، ہدایت دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔